بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بخل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں، دنیا کی آزمائش سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس عورت کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے؟ آپشن اے، نماز پڑھنے والی عورت۔ آپشن بی، حیا اور پردہ کرنے والی۔ آپشن سی، نیک کام کرنے والی۔ آپشن ڈی، شوہر کا خیال رکھنے والی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، حیا اور پردہ کرنے والی۔ سوال: قیامت کے دن عورتوں سے نماز کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ آپشن اے، دنیا داری کا۔ آپشن بی، گناہ کا۔ آپشن سی، شوہر کے حقوق کا۔ آپشن ڈی، نیک کام کا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، شوہر کے حقوق کا۔ سوال: کتنے پیغمبروں کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا تھا؟ آپشن اے، 5 پیغمبروں کا۔ آپشن بی، 10 پیغمبروں کا۔ آپشن سی، 20 پیغمبروں کا۔ آپشن ڈی، 25 پیغمبروں کا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، 5 پیغمبروں کا۔ سوال: حضرت امام مہدی کس مہینے میں تشریف لائیں گے؟ آپشن اے، ربیع الاول کے۔ آپشن بی، رجب کے مہینے میں۔ آپشن سی، شوال کے مہینے میں۔ آپشن ڈی، رمضان کے مہینے میں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، رمضان کے مہینے میں۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس قوم کا آیا ہے؟ آپشن اے، بنی اسرائیل کا۔ آپشن بی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ آپشن سی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ آپشن ڈی، یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، بنی اسرائیل کا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ آپشن اے، کزن تھے۔ آپشن بی، خالہ کے بیٹے تھے۔ آپشن سی، سگے بھائی تھے۔ آپشن ڈی، پھپھو کے بیٹے تھے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، سگے بھائی تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس خوش نصیب صحابی کو دی تھی؟ آپشن اے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپشن بی، حضرت ابو ہریرہ کو۔ آپشن سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپشن ڈی، حضرت بلال حبشی کو۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: حبشہ میں مسلمانوں نے کتنے ماہ قیام کیا تھا؟ آپشن اے، 2 ماہ۔ آپشن بی، 4 ماہ۔ آپشن سی، 3 ماہ۔ آپشن ڈی، 5 ماہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، 3 ماہ۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا روا نہیں۔ اگر کسی انسان کے لیے کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر شوہر کے بہت حقوق ہیں۔ سوال: کتنے فرشتوں نے آسمان کو اٹھا رکھا ہے؟ آپشن اے، 3 فرشتوں نے۔ آپشن بی، 4 فرشتوں نے۔ آپشن سی، 10 فرشتوں نے۔ آپشن ڈی، 20 فرشتوں نے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، 4 فرشتوں نے۔ سوال: کیا ہم بستری کرتے وقت دوسری عورت کا تصور کرنا گناہ ہے؟ جواب:
صورت مسئولہ میں بیوی کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں بلا ارادہ غلط جذبات اور خیالات لانا جائز نہیں ہے، خواہ کسی بھی وقت ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ دل تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جس طرح حدیث شریف میں ہاتھ سے چھونے کو ہاتھ کا زنا قرار دیا ہے اور قدم سے چلنے کو قدموں کا زنا قرار دیا ہے، اسی طرح دل میں لائے گئے برے خیالات کو بھی زنا کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا مطلقاً کسی بھی عورت یعنی بیوی کے علاوہ کے بارے میں غلط خیال کرنا گناہ ہے، خصوصاً بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے دوسری عورت کا تصور کرنا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ نعمت حلال کی ناشکری بھی ہے۔ بیوی سے صحبت کو از روئے فقہ زنا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس خیال سے ہم بستری کرنے والے کو بعض علماء نے زنا کہا ہے، اس لیے اس خیال سے بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اغراض و مقاصد میں اسے صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہ ہو، یعنی اگر کوئی محض شہوت رانی کی غرض سے نکاح کر رہا ہے گویا اس نے نکاح کو آڑ بنایا، کیونکہ نکاح کے بغیر اس کی شہوت پوری ہونا سماج میں مشکل ہے، لہٰذا صرف اسی لیے نکاح کر لیا کہ اس عورت سے شہوت پوری کرنی ہے۔ عفت و پاک دامنی، تبادل التناسل اور اللہ پاک کے حکم کی تعمیر اور اس خاتون کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ اگر مقصود نہیں ہے تو ایسا نکاح بھی اسلامی نکاح کے اغراض و مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نیز اجنبی عورتوں سے پردے کا اہتمام کرے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے تاکہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اجنبیہ کی طرف خیال اور تصور بھی نہ ہو، اور اپنی بیوی کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر شوہر کے لیے بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرے تاکہ اس کی طرف رغبت اور میلان پیدا ہو۔ بہرحال مذکورہ عذر کی بنا پر طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ سوال: کن لوگوں کا رشتہ قیامت کے دن باقی رہے گا؟ آپشن اے ماں بیٹے کا، آپشن بی میاں بیوی کا، آپشن سی نیک لوگوں کا، آپشن ڈی پرہیزگاروں کا۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی پرہیزگاروں کا۔ سوال: دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہو جائے گا؟ آپشن اے 1 ماہ تک، آپشن بی 1 دن ہی رہے گا، آپشن سی 1 سال تک، آپشن ڈی 2 سال تک۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 1 سال تک۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ نماز کھڑی کر دینے کا حکم دوں، جب کھڑی کر دی جائے تو خود ان لوگوں کی طرف نکلوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ سوال: شرک کرنے والے کو نہیں بخشا جائے گا، یہ کس صورت میں آیا ہے؟ آپشن اے سورۃ الاحزاب میں، آپشن بی سورۃ النساء میں، آپشن سی سورۃ الفلق میں، آپشن ڈی سورۃ الملک میں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورۃ النساء میں۔ سوال: یہودی کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ آپشن اے حضرت لوط علیہ السلام کی، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپشن ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ سوال: قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ آپشن اے سبز رنگ کا، آپشن بی کالے رنگ کا، آپشن سی پیلے رنگ کا، آپشن ڈی لال رنگ کا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سبز رنگ کا۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے رزق کے 30 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ آپشن اے سورۃ النساء، آپشن بی سورۃ الفلق، آپشن سی سورۃ الملک،
ऑप्शन डी सूरतुल इखलास। सही जवाब है ऑप्शन डी सूरतुल इखलास। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमाया है? ऑप्शन ए मस्जिद में, ऑप्शन बी कब्रिस्तान में, ऑप्शन सी जनाजगाह में, ऑप्शन डी घर में। सही जवाब है ऑप्शन बी कब्रिस्तान में। सवाल, नमाज के लिए जुबान से नियत करना लाजमी है? ऑप्शन ए लाजमी नहीं, ऑप्शन बी लाजमी है, ऑप्शन सी जायज है, ऑप्शन डी गुनाह है। सही जवाब है ऑप्शन ए लाजमी नहीं। सवाल, मस्जिद में कौन सी बात करना जायज नहीं? ऑप्शन ए बेटियों की, ऑप्शन बी बीवियों की, ऑप्शन सी दुनियावी बातों की, ऑप्शन डी चुगली की। सही जवाब है ऑप्शन सी दुनियावी बातों की। सवाल, नाबीना आदमी का आज़ान देना जायज़ है? ऑप्शन ए जायज़ नहीं है, ऑप्शन बी जायज़ है, ऑप्शन सी गुनाह है, ऑप्शन डी मकरूह है। सही जवाब है ऑप्शन बी जायज़ है। हदीस मुबारका, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो उसका गुनाह उससे फतवा देने वाले पर है, और जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को किसी मामले में मशवरा दिया हालांकि वो जानता है कि भलाई और बेहतरी उसके अलावा किसी दूसरी सूरत में है, तो उसने उससे खयानत की। सवाल, दज्जाल के आने से मदीना में क्या होगा? ऑप्शन ए 3 दफ़ा ज़ल्ज़ला आएगा, ऑप्शन बी हवाएं चलेंगी, ऑप्शन सी तूफान आएगा, ऑप्शन डी सैलाब आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 दफ़ा ज़ल्ज़ला आएगा। सवाल, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? ऑप्शन ए सूरतुन निसा, ऑप्शन बी सूरतुल अहज़ाब, ऑप्शन सी सूरतुल बकरा, ऑप्शन डी सूरतुल मुल्क। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरतुल बकरा। सवाल, क्या आलिम का गुनाह जाहिल से ज्यादा है? जवाब, गुनाह का कम ज्यादा या बड़ा छोटा होना एक निस्बती चीज़ है, यानी गुनाह के कम ज्यादा बड़ा या छोटा होने का मदार फ़आल की नीयत और कैफियत पर है। इस हैसियत से तो कोई गुनाह भी कम दर्जे का नहीं कि वो अल्लाह जल्ला शानहू की नाफरमानी है। अगर कोई आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ व वहशत गालिब है। जाहिर है कि उसका गुनाह उस शख्स के मुकाबले में कम है जो तहावनन और इस्तग़फ़ाफ़न यानी गुनाह को छोटा समझते हुए गुनाह करता है। अगर एक आदमी गुनाह करता है जिसे गुनाह का गुनाह होना मालूम नहीं, और उसकी कैफियत ये है कि अगर उसे उस काम का गुनाह होना मालूम हो जाए तो अल्लाह के खौफ से कांप जाए और नदामत की वजह से पानी पानी हो जाए, ऐसे शख्स के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उससे गुनाह पर मुआखज़ा ना फरमाएंगे। लेकिन अगर जाहिल आदमी यानी जिसे गुनाह का गुनाह होना मालूम नहीं गुनाह करे, और उसकी कल्बी हालत यह है कि अगर उसको अपने गुनाह पर इत्तला भी हो जाए तो उसको अपने गुनाह पर ना शर्मिंदगी हो और ना ही उससे तौबा करे, ऐसे शख्स के हक में गुनाह से जाहिल होना गुनाह के वबाल में कमी ना करेगा, बल्कि उसके गुनाह को हल्का समझने की वजह से गुनाह का वबाल बढ़ जाएगा। नीज आलिम के गुनाह का कम या ज्यादा होना भी उसकी कल्बी कैफियत पर है। आला सबीलुल तहवान गुनाह करने का वबाल ज्यादा है, लेकिन जो आलिम गुनाह भी करे और उस पर शर्मिंदा भी हो और तौबा भी करे उसका गुनाह कम है।
سوال، قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ آپشن اے سورۃ الفلق، آپشن بی سورۃ النساء، آپشن سی سورۃ الاخلاص، آپشن ڈی سورۃ الکوثر۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورۃ الکوثر۔ سوال، انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ آپشن اے جلدی موت آنے کی، آپشن بی اچھی صحت کی، آپشن سی بیماری کی، آپشن ڈی بلڈ پریشر کی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی اچھی صحت کی۔ سوال، عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہے؟ آپشن اے ناخن پر، آپشن بی بازو پر، آپشن سی پاؤں پر، آپشن ڈی ٹانگ پر۔ صحیح جواب ہے آپشن اے ناخن پر۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ آپشن اے نماز، آپشن بی روزہ، آپشن سی حج، آپشن ڈی زکوٰۃ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی روزہ۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر کتنے دنوں تک چاند گرہن رہا تھا؟ آپشن اے 2 دن تک، آپشن بی 5 دن تک، آپشن سی 7 دن تک، آپشن ڈی 10 دن تک۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 7 دن تک۔ سوال، دجال کتنے دنوں تک دنیا میں رہے گا؟ آپشن اے 30 دن تک، آپشن بی 20 دن تک، آپشن سی 50 دن تک، آپشن ڈی 40 دن تک۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 40 دن تک۔ سوال، ربیع الاول کے مہینے میں کتنے دن تہجد کی نماز پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے؟ آپشن اے 7 دن تک، آپشن بی 5 دن تک، آپشن سی 4 دن تک، آپشن ڈی 10 دن تک۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 7 دن تک۔ 7 دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سچے دل سے اگر کوئی نیک یا جائز خواہش کی جائے تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کتنے جادوگر جمع کیے تھے؟ آپشن اے 10,000 جادوگر، آپشن بی 20,000 جادوگر، آپشن سی 15,000 جادوگر، آپشن ڈی 1,000 جادوگر۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 15,000 جادوگر۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ آپشن اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی حضرت لوط علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ خود نہیں بنا سکتا؟ آپشن اے عقاب، آپشن بی کوئل، آپشن سی طوطا، آپشن ڈی کوا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی کوئل۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو چارہ کھاتے وقت روتا ہے؟ آپشن اے اونٹ، آپشن بی گائیں، آپشن سی شیر، آپشن ڈی بکری۔ صحیح جواب ہے آپشن اے اونٹ۔ سوال، کون سا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا؟ آپشن اے انار، آپشن بی امرود، آپشن سی سیب، آپشن ڈی گندم کا دانہ۔
صحیح جواب ہے آپشن ڈی، گندم کا دانہ۔ حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان والے علاقے یعنی مدینہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں۔